ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرات، جیسے کہ آپ تمام ہی کو بخوبی علم ہے کہ ہمارے ضلع میں وقف پراپرٹی میں ایک عمارت کی تعمیر کی گئی ہے کمپلیکس کی شکل میں، جو کہ چھوٹی مسجد سیونی کی موجودہ کمیٹی کے جو افراد ہیں ان کے ذریعے اس مقصد سے اس کی تعمیر کی گئی ہے کہ لوگ ان تعمیر کردہ دکانوں سے تجارتی فائدے اٹھائیں، شہر میں مختلف قسم کے بزنسز کو پروان چڑھائیں۔ خواتین حضرات، اسی ضمن میں تبصرے کو لے کر ہمارے بیچ میں جو شخصیت موجود ہیں، الحمدللہ وہ کسی تعریف یا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کے علم اور آپ کی ذہانت کے چرچے شہر اور اطراف شہر میں عام ہیں، لیکن ذاتی طور پر میرا جو شیخ سے لگاؤ ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اس کی وجہ شیخ کی ہمبلنس، اور شیخ کا اکثر موٹیو بھی انسان کے ہمبل ہونے یا انسان کے رحیمانہ کردار پر رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مولانا عبدالقہار سلفی حفظہ اللہ کے بارے میں۔ شیخ سے ہم تعمیر کردہ کمپلیکس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ کچھ چھوٹے سوال تھے میرے، شیخ سے اس چیز پہ ہم تبصرہ کریں گے۔ تو شیخ سے میرا پہلا سوال ہے کہ شیخ، چھوٹی مسجد کمپلیکس کی جو تعمیر کی گئی ہے، ایک ماشاءاللہ بہت زبردست عمارت جو ہے ہمارے بیچ میں موجود ہے کمپلیکس کی شکل میں، جس میں مختلف قسم کے لوگوں نے بزنس کے لحاظ سے جو کمرے بنائے ہیں۔ شیخ، میرا سوال تھا کہ اس تعمیر میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی الحمدللہ، جو بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے اور بلڈنگ کے جو ماہرین انجینئر ہیں ان کے صلاح و مشورے سے بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے۔ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے اور انجینئرنگ لائن سے بھی بہت مضبوط ہے۔ سیونی شہر کی مارکیٹ کے حساب سے، کمپلیکس کے حساب سے، سیونی ضلع میں تو اس طرح کی کوئی عمارت موجود نہیں ہے۔ اس اعتبار سے وہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے اور انوکھا کام ہوا ہے جو قابل تعریف ہے۔ شیخ، میرا اگلا سوال یہ تھا، چھوٹی مسجد کمپلیکس کا جو انیگوریشن ہوا ہے، افتتاحی پروگرام، جی شیخ، افتتاحی پروگرام جو ہوا ہے، اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی، پروگرام بڑے خوبصورت انداز سے ترتیب دیا گیا ہے، سب کی نمائندگی کو لحاظ میں رکھ کے انجام دیا گیا ہے۔ چونکہ ہر طرح کے لوگ اس میں شریک تھے، سماجی لوگ، سیاسی لوگ، مذہبی لوگ، مساجد کے ذمہ داران، ہر مسلک کے لوگ، مسلمانوں کے علاوہ ہمارے ملکی برادر ہندو بھائی، یہ سب لوگ شریک تھے۔ اور بی جے پی کے ذمہ داران، کانگریس کے ذمہ داران، ودھایک سیونی اور ودھایک برگھاٹ، اس طرح کے تمام لوگ موجود تھے، اور ان تمام کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ ان کو ویلکم اور خوش آمدید کہا گیا۔ ان کو ہر طرح سے جیسا ایک مہمان کی حیثیت سے نوازا جاتا ہے، ان کے ذمہ داروں میں سے تقریباً سبھی کو خوب اچھے انداز سے نہارا گیا، ان کا استقبال کیا گیا، ان کو ویلکم کہا گیا۔ اس اعتبار سے بھی یہ پروگرام بڑا انوکھا اور نرالا تھا، اور یہ پروگرام انتہائی خوبصورت تھا۔ ایک چیز اور بھی ہے میرے ذہن میں کہ لگ بھگ میری 28 سالہ عمر ہو رہی ہے، اور جی، بڑا عمر کا حصہ میں نے ہوش والا گزارا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ابھی تک ایسا کوئی پروگرام نہیں رہا۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ سیونی شہر میں ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ذریعے سے سبھی سماجوں کو اکٹھا کر کے، جس میں سبھی برادری تھی، تو جس طریقے کا پروگرام اتنا بڑا کیا گیا ہے، کیا سیونی کی شہر کی تاریخ میں اس سے پہلے کیا کبھی اس طریقے کا جمعیت پروگرام کیا اور گیا؟ جماعت کے تحت اس انداز کا پروگرام
اس سے پہلے نہیں ہو سکا ہے، یعنی اس ترتیب کے ساتھ۔ حالانکہ شہر میں اصلاح المسلمین کے نام پر ایک سنگٹھن بنایا گیا ہے، جس میں ہر مسلک اور ہر عقیدے کے لوگوں کو، ان کے ذمہ داروں کو لے کر شہر اور ضلع کے بھائی چارے اور محبت کو بنائے رکھنے کے لیے اور قومی مشترکہ مسائل کو حل کرنے کے لیے مستقل اس سے پہلے کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن مسجد اہل حدیث اور اہل حدیث جماعت کے پلیٹ فارم سے اس انداز کا، اس کامیاب طریقے سے، اس طرح ہر ایک کو نمائندگی دیتے ہوئے، ہر ایک کا مان سمان کرتے ہوئے، اس سے پہلے اس طرح کا اتنے بڑے پیمانے پر کوئی پروگرام نہیں ہوا۔ اس اعتبار سے بھی یہ پروگرام انتہائی قیمتی تھا اور لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ اس طرح کے پروگرام آئندہ بھی ہوتے رہنا چاہیے۔ چلیے ہم اپنے اس سیشن کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیخ، وہاں پر ایک جو پروگرام ہوا، جی، صدر جو تھے مرکزی جمعیت کے امیر بھی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ایک لفظ کا استعمال کیا تھا، حلف الفضول۔ جہاں تک میری سمجھ ہے کہ اسٹیج میں بھی جو شخصیات بیٹھی تھیں، باقی عوام الناس بھی جو تھی، اس کے بھی شاید بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ وہ لفظ حلف الفضول جو شیخ نے استعمال کیا تھا وہ کیا تھا؟ حلف الفضول کی مختصر تاریخ یہ ہے، اور یہ بات مرکزی جمعیت کے امیر محترم اصغر امام صاحب نے وقت کی کمی کی وجہ سے بہت اختصار کے ساتھ کہا ہے، بتایا تھا، اور لوگوں کو بے چینی تھی کہ یہ حلف الفضول کیا ہے، عام لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ حلف الفضول مکہ میں 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام نبوت ملنے سے پہلے مکہ کے اطراف اور مکہ کے آس پاس کے جتنے مذاہب کے ماننے والے تھے، مثلا یہودی، عیسائی، مشرک اور قبائل کے جو لیڈران ہوا کرتے تھے اس زمانے کے، الگ الگ قبیلوں کے، ان تمام کا ایک مشترکہ ایجنڈا بنا کر وہاں پر ایک مجلس بنائی گئی تھی، جس کو آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یونائٹڈ نیشن، جسے ہم اقوام متحدہ کہتے ہیں۔ تو دنیا کی یہ پہلی اقوام متحدہ تھی جس میں خود اللہ کے نبی شریک ہوئے، اور وہ ایک لمبے عرصے تک یہ یونین چلتی بھی رہی، اور جب 23 سال آپ کی نبوت کے گزرے اور آپ کے آخری ایام تھے، اس زمانے میں اللہ کے نبی نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش آج بھی اگر حلف الفضول کے انداز سے ہر مذہب، ہر طرح کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور وہ اس بات پر معاہدہ کریں کہ ہر انسان کی جو عزت نفس ہے اور ہر انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں، کوئی ایک دوسرے کے حق کو پامال نہیں کرے گا، کوئی کسی کا مرڈر نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، کسی کو بیجا ستائے گا نہیں۔ اور اسی طرح وہ جو یونین تھی اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے تو اس حملے کا جواب اس یونین کے تحت سب لوگ مل کر کے دیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی انوکھی اور نرالی بات ہے۔ آج بھی ہمارے سیونی شہر میں نہیں بلکہ ضلع میں، مدھیہ پردیش میں، بلکہ پوری دنیا میں اس طرح کی ضرورت ہے کہ دنیا انسانوں کے جو مشترکہ مسائل ہیں ان کو ایک ساتھ مل کر کے عزت نفس کے خاطر، دوسروں کی جانوں کی حفاظت کے خاطر ہم متحد اور متفق ہوں۔ ایسا اللہ کے نبی نے خواہش ظاہر کی تھی۔ امیر محترم نے اس بات کو وقت کی کمی کی وجہ سے بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا تھا، میں نے اس کی قدر تفصیل کر دی ہے۔ اس اعتبار سے یہ وہ جتنے بھی پروگرام اس اوپننگ پروگرام میں ہوئے کمپلیکس کے، وہ سب انتہائی کامیابی کے ساتھ پورے ہوئے، اور وہ تمام لوگ خراج عقیدت اور بدائی کے مستحق ہیں جن لوگوں نے اس بڑے کام کو انجام دیا۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، بہت بہترین طریقے سے آپ نے لفظ حلف الفضول کی
डेफिनेशन किया शेख ने, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को ये चीज़ जहन में क्लियर भी हो जाएगी। तो मैं अपनी बात का इख्तिताम इस बात से करूँगा कि ऐसा काम आप दुनिया में कर गुजरें कि पीढ़ियाँ आपको याद रखें। ये बात लियोनार्डो दा विंची कहते हैं। और माशाल्लाह बेहतरीन काम एक छोटे से शहर में वक्फ की प्रॉपर्टी में उन्हें ज़िम्मेदारान ने किए हैं मिलकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करूँगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि हम जैसे नौजवानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आगे और भी इस तरीके के काम करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर शेख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम।